أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج ہم پڑھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت جو ہے وہ کب کیسے کی اور اسلام کی سب سے پہلی ہجرت جو ہے وہ کیسے ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اعلانیہ دعوت کا پیغام پہنچائیں تو اعلانیہ دعوت کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جس طرح سے اضافہ ہوتا تھا مسلمان حق کے راستے پہ آتے تھے تو مشرکین ظلم و ستم میں مزید بڑھ جاتے تھے، زبانوں اور ہاتھوں سے بھی انہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی حمایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قادر نہیں، اس لیے آپ نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی سرزمین کو نکل جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس کسی شخص پر بھی ظلم نہیں کیا جاتا، یہاں تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا کوئی راستہ پیدا فرما دے کہ جہاں پہ اتنا سرزمین تم پر، اس سرزمین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، تم ایک ایسی ریاست میں جاؤ جس کا بادشاہ بہت ہی انصاف کرنے والا ہے اور وہ کسی بھی ظلم نہیں ہونے دے گا۔ اور سب جو لوگ تھے پھر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، رجب کا مہینہ تھا اور دعوت اعلانیہ دعوت دینے کا دوسرا سال شروع ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام 10 کی تعداد میں وہاں پہنچ گئے، اور جن میں سیدنا عثمان بن عفان تھے اور ان کی جو ہیں وہ زوجہ تھی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ پھر سیدنا ابو حذیفہ تھے، ان کی بھی بیوی تھی، پھر بنت سہل تھی، بنت سہیل تھے صحابی، اور سیدنا زبیر بن عوام تھے، اس میں کافی 10 صحابہ شامل تھے۔ انہیں شعبان اور رمضان کے 2 ماہ تک حبشہ میں قیام کیا اور پھر مکہ واپس آ گئے۔ جیسے ہی اطلاع پہنچی قریش کو کہ لوگ واپس آ گئے، انہوں نے پھر جو ہے وہ مسلمانوں کی مشکلات کو بڑھا دیا اور انہوں نے جھوٹی افواہیں پھیلانا شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سورۃ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ نجم پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے یہ والی آیت پڑھی کہ کیا تم نے لات اور عزیٰ پر غور کیا ہے، اور ایک تیسری منات پر بھی، تو اس پر شیطان نے قریش کے سامعین اپنا ایک کلام ڈال دیا، مطلب کہ یہ ان کو لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بھی بتوں کا پوجا کرنے لگے اور بتوں کو ماننے والے نبی ہیں۔ یہ بت بھی یہ شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا مشرکین مکہ کے کہ جو یہ بت بھی بڑے بلند قدر ہے، ان سے سفارش کی بھی امید کی جاتی ہے۔ مشرکین کا یہ گمان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کہہ رہے ہیں اور ان کلمات کے ساتھ بتوں کی تعریف کر رہے ہیں، چنانچہ آپ نے سورت کے آخر میں سجدہ کیا، جو سورت آپ پڑھے تھے اس کے آخر میں آپ نے سجدہ کیا، جو تمام سجدوں میں سے ایک عظیم سجدہ ہے۔ تو مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا، حتیٰ کہ ایک بڑے شخص ولید بن مغیرہ نے ہاتھ میں کنکر لے کر آپ کی اپنی پیشانی کو اس پہ رکھ دیا، مطلب کہ اس نے زمین پہ سجدہ نہیں کیا، اس نے جو ہے نا اپنے سر کے ماتھے کے نیچے جو ایک پتھر رکھ دیا اور اس کے اوپر سجدہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ کفار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سجدہ کیا کہ شیطان نے ان کے کانوں میں لات و عزیٰ کی تعریف کو ڈال دیا، اور انہیں وہ فہم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خبر سے بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلاسا دینے کے لیے قرآن پاک میں آیت نازل کی، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جب آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے قرآن پاک کی آیت نازل کی کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس نے تمنا کی کہ شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا، پھر جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر وہ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوئی، اور جو آپ کا حزن و ملال تھا، مطلب جو آپ کا غم تھا، وہ آپ سے دور جاتا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دیگر انبیاء کے ساتھ بھی پیش آتا رہا تھا، مطلب کہ شیطان ان کو بھی اسی طرح جو ہے وہ تنگ کیا کرتا رہتا تھا۔ اس زمانہ بھی مکے میں داخل ہونا ہی چاہتے تھے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ مشرکین مکہ کے اسلام کی خبر غلط تھی، اور مشرکین تو ابھی تک اپنے کفر و شرک پہ قائم ہے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف ان کی سختی اور دشمنی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ واپس چلے گئے۔ مطلب یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی جو کہ 10 صحابہ کے ساتھ ہوئی اور حبشہ کی طرف ہوئی تھی۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مکہ ہی میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین کر کے صبر کے ساتھ اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر اللہ کی دعوت دیتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ قریش کی تکلیفات قریش کی تکالیف جس طرح وہ دیتے تھے اس کا روزانہ سامنا کرنا پڑتا تھا. اس عرصے کے دوران سب سے بڑا جو واقعہ پیش آیا کہ قریش مکہ ایک دفعہ حتیم میں موجود تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا کہ انہوں نے آپ کی بات پر بہت صبر کیا. یہ وہ آپس میں بات کر رہے تھے. ان کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حجرہ اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے. انہوں نے کچھ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تانا دیا جس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی دکھائی دیا. اس کے بعد جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو مشرکین نے دوبارہ آپ پر وہی تانا اسی طرح سے تانا کیا، آپ کو کوئی تانا دیا. پھر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ وہی تاثرات تھے. اس کے بعد تیسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو پھر دوبارہ انہوں نے وہی تانا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، گروہ قریش سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. چاچا جواب انہوں نے کوئی کلام نہ کیا بغیر کہ ان کے سلام پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ان میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبگار رحمت ہوا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، کہ مطلب کہ میں تمہارے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہوں، تمہیں قتل بھی کر سکتا ہوں. تو وہ اس چیز سے ڈر گئے. اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب جیسے انسان جو ہے نا وہ نرم پڑ جاتا ہے، اس طرح سے ہو کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت طلب کرنے لگے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور دوسرے دن قریش دوبارہ حتیم میں جمع تھے. وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اچھا تو تم ذکر کر رہے تھے اس محمد سے تمہیں کیا کیا دکھ پہنچا ہے، حتیٰ کہ تمہارے پاس وہ آ گیا تھا جس کو تم ناپسند کرتے ہو، لہٰذا تم نے بات کو چھوڑ دیا تھا. اور وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کے سامنے آئے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب مل کر ایک آدمی کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا چل پڑے. مطلب کہ جیسے ایک انسان کے اوپر سارے بندے حاوی ہو جاتے ہیں اس طرح سے ہو گئے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا تو ہی وہ آدمی ہے جسے یہ کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ہی تھا. ایک مسلم شخص تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر سے پکڑ رکھا تھا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے اور روتے روتے کہہ رہے تھے، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے؟ ایسا ہی کلمہ فرعونیت سے بندہ مومی نے کہا تھا. چنانچہ وہ سیدنا ابو بکر کو بھی لاتوں اور گھونسوں کے ساتھ مار کر واپس چلے گئے. دیکھیں سچائی کا لیول آپ چیک کریں کہ وہ کافروں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بول کے کہا کہ ہاں میں ہی وہ تھا جس نے لفظ کہے تھے، اور ان کے سامنے بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بھی جو ہے نا وہ جھوٹ کا اظہار نہیں کیا. چاہتے تو کر سکتے تھے اور وہ آپ کو کچھ بھی نہ کہتے، لیکن وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سچ کو نہیں چھوڑا. انہوں نے وہی بات کہی جو سچی تھی، اور ابو بکر صدیق بھی ان کو بچا رہے تھے اور ساتھ رو رہے تھے. ظاہر ہے وہ لوگ بہت زیادہ تھے اور یہاں پر صرف 2 لوگ تھے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حضرت ابو بکر صدیق. اور اس سارے قصے میں بعض لوگ اس قصے کو صرف اس خوف سے جھٹلا دیتے ہیں کہ کہیں یہ نہ کہا جائے کہ قرآن کریم میں بھی شیطان مطلب داخل ہو سکتا ہے اور اس میں ہے ہی نہیں. مطلب کہ یہ اس واقعی کی طرف اشارہ ہے کہ جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ شیطان جو ہے نا وہ اسی طرح ہی وسوسے ڈالتا ہے اور اس طرح ہی جو ہے دوسروں کے دلوں میں، مطلب جو مشرکین ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، جو منکر ہوتے ہیں، جو رسولوں کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، شیطان کے دلوں میں ایسے ہی وسوسے ڈالا کرتا ہے. تو آپ نہ ڈریں. جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. ورنہ انہیں پہلے یہ لگتا تھا کہ شاید جو ہے نا کفار مکہ ہی سمجھ لگ گئے ہیں کہ شاید میں بھی جو ہے نا وہ بتوں کی پوجا کرنے والا نبی ہوں، یا میں بھی ان کو یہی سکھانے آیا ہوں کہ تم بھی بتوں کی پوجا کرو اور لات روزہ کی پوجا کرو. اس کے بعد شعیب ابی طالب میں قیام کیا اور اس میں 3 سال جو ہے نا ہلاکت خیز دور رہا. ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نے آپ کو غم سے نڈھال کر دیا. یہ سارا قصہ وہ ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عام الحزن، غم کا سال. اس غم کے سال میں کیا ہوا تھا کہ آپ کے چچا جو ابو طالب تھے وہ بھی وفات پا گئے، اور پھر آپ کی جو غمخوار بیوی تھی
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی وفات پا گئی. تو اس سال کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا تھا عام الحزن کا، کہ یہ غم کا سال تھا، کیونکہ ابو طالب صرف چچا ہی نہیں تھے بلکہ آپ کے لیے مضبوط چٹان تھے. ابو طالب کا ایک بہت روب اور دبدبہ تھا اس دور میں، ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے لوگ ڈرتے تھے. جو مشرکین مکہ تھے اور کفار تھے، ان پر جو ہے نا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے چاہتے تھے تو اس وجہ سے ڈر جاتے تھے کہ یہ اپنی چچا کی کفالت میں ہے، اور اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے تو ان کے چچا جو ہے نا وہ ان کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وجہ سے ڈرتے تھے. بہت ساری تکالیف سے، بہت ساری سازشوں سے اور بہت سارے حملوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چٹان بنے ہوئے تھے حضرت ابو طالب. حضرت نہیں کہیں گے کیونکہ اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، تو ابو طالب جو تھے نا ان کے لیے بہت زیادہ چٹان کی مانند تھے، اور شیر کی اور حفاظتی قلعے کی طرح تھے. اور سیدہ خدیجہ کون تھی؟ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کی پناہ گاہ اور آپ کی مددگار. وہ اس وقت آپ پر ایمان لائی جب آپ خوف میں مبتلا تھے. انہوں نے اس وقت آپ کو دلاسا دیا جب آپ وحشت کا شکار تھے. آپ کو تھکن کا احساس ہوتا تو وہ آپ کی ڈھارس بنداتی تھی، مطلب وہ تسلیاں دیتی تھیں. جب بھی آپ غمگین ہوتے تھے وہ آپ کا ہر طرح سے سہارا بنتی تھی. ابو طالب کو وفات کا مرض لاحق ہو گیا. جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے پاس آ کے مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کے ان کے بارے میں کچھ باتوں کا پابند کر دیں، جس کی بنا پر اس کے چچا کی وفات سے قبل ہی وہ اس کے ساتھ صلح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں اور تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو. مطلب کہ جو کفار مکہ تھے، جب ان کے اوپر چلا کہ ابو طالب جو ہے یہ بہت سخت بیمار ہو گئے اور اب ان کا بچنا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عہد کروا لیں اور ہم بھی ان سے عہد کرتے ہیں تاکہ ہم آپس میں صلح کر لیں، اور ہم جو ہے نا مطلب نہ ہی جنگوں پہ اترے اور نہ ہی ان کو قتل کرنے کی سازش کریں. تو آپ اپنے بھتیجے کو جاتے ہوئے یہ وصیت کر جائیں کہ وہ کچھ ہم سے وعدے کر لیں اور بدلے میں ہم بھی ان سے وعدے کر لیں، مطلب کہ ایک معاہدہ جو ہے نا آپس میں ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے، آپ اسے مانیں گے تو عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگی ہوں گے. ابو جہل نے کہا، تمہارے باپ کی قسم 1 یا 10 باتیں پیش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور اس کے علاوہ باقی جو پوچھتے ہیں انہیں چھوڑ دیں. اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر کہا، محمد تم یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کو بس ایک ہی خدا بناؤ؟ بلا شبہ بڑا عجیب معاملہ ہے. پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں، اٹھو اور اپنے باپ دادا کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ فرما دے. چانچہ وہ سب جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئے، اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو آیت نازل کی تھی وہ تھی سواد والقرآن ذکر. سواد نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا سخت تکبر و ضد میں ہے. ان سے اچھا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، 10 کچھ شرطیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھیں، کچھ شرطیں ہم رکھتے ہیں اور آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اب جو ان کے چچا ہیں وہ تو وفات پانے والے ہیں، تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے بعد جو ہے ان کے بھتیجے کو نقصان پہنچائیں یا کچھ بھی تکلیف دیں، تو صلح کا معاہدہ کر لیتے ہیں. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بات یہ کہی کہ تم لوگ سب لا الہ الا اللہ کہہ دو، ٹھیک ہے، اور سب اکٹھے ہو جاؤ، اور جو پوجا کریں ان کو چھوڑ دو، تم لوگ عرب کے معزز لوگ ہو، تم لوگ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو. لیکن ابھی پہلی بات شروع ہی ہوئی تھی کہ وہ اس بات سے جو ہے نا وہ مطلب کہ چلے گئے اٹھ کر کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور یہیں سے پھر جو ہے نا وہ ایک ضد میں آگے، تکبر میں آگے. پھر قرآن نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ جن لوگوں نے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں ہے، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی، چانچہ انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس سے خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا ہے. مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ انہی کے لوگوں میں سے اٹھا ہے اور وہ خبردار کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے. اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ لیکن بڑی عجیب بات ہے. اور میں سے سرداروں نے کہا کہ چلو اور اپنے معبودوں پہ قائم رہو، لیکن یہ کوئی مطلب کی بات ہے؟ ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے. یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اکارڈنگ ہم تک پہنچایا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی اور صرف ایک ہی ان کو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو انہوں نے آگے سے اتنا لمبا بیان دیا، اور سب کس وجہ سے تھا؟ ان کی ضد اور تکبر کی وجہ سے. ابو طالب کا جو مرض تھا بڑھتا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں بہت مشرک بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر اسلام پیش کیا. مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دین کو پھیلاتے تھے، دعوت کو پھیلاتے تھے کہ جہاں کہیں بھی بندے اکٹھے ہوتے دیکھتے تھے کہ کہیں بھی گیدرنگ ہے، وہیں پہ دین کی بات شروع کر دیتے تھے. اس طرح دین پھیلتا ہے، اس طرح آپ دعوت دے سکتے ہیں اور اسی طرح کی تبلیغ کر سکتے ہیں. اسی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں ٹھہرایا ہے، ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ہم عیادت کرنے گئے ہیں ابو طالب کی، اور وہاں پہ جو کچھ لوگ بیٹھے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی پیشکش کی اور فرمایا، سب کو کی، مطلب کہ ابو طالب کو کی، ظاہر ہے وہ بھی دین اسلام سے نہیں تھے اور آپس میں بہت گہری دوستی تھی، محبت بھی تھی، چچا بھی تھے، رشتہ داری بھی تھی اور کفالت بھی انہوں نے کی. ایک بہت اچھا رشتہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو طالب کا. لیکن ایٹ دا اینڈ ابو طالب مسلمان نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ مکہ کے لوگ کیا کہیں گے، سردار کیا کہیں گے. اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری تو عزت ختم ہو جائے گی. اگر میں مسلمان، حالانکہ وہ مانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہتے ہیں اور وہ آنا بھی چاہتے تھے، وہ کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن وہ کر نہیں سکے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری عزت کم ہو جائے گی، لوگ میرے بارے میں کہیں گے دیکھو اپنے بھتیجے کے پیچھے لگ گیا ہے، دیکھو ہمارا دین چھوڑ کے کسی اور دین پہ چلا گیا ہے اور مرتے دم تک جو ہے نا مرنے سے پہلے جو ہے ہمارے دین سے پھر گیا. لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، شہرت کی کمی کی وجہ سے اور عزت کی کمی کی وجہ سے اس سے یہ انہوں نے، ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، جبکہ بہت ہی کلوز سے. اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو یقیناً آج جنت الفردوس میں عیش کر لیتے. جس قدر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، جس قدر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، جتنی محبت سے انہیں پالا، شفقت سے انہیں پالا، اور جتنی ان دونوں کی آپس میں ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا ابو طالب لے کے چلے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر ایٹ دا اینڈ حضور پاک، ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی بہت محبت تھی، ان کے ساتھ ہی رہتے تھے اور آنا جانا سب کچھ، سارے معاملات، اور انہی کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سیف تھے. مطلب بچپن یہ کہیں گے کہ ابو طالب ظاہر چچا ہے تو یقیناً بڑے تھے، تو ان کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، تو وہ ہمیشہ ان کو وہ ہر جگہ سے بچاتے تھے اور ہر جگہ ان کا سہارا بنتے تھے، اور ان کی حفاظت کا ذمہ بھی ان نے اللہ کے بعد جو ہے نا وہ ان نے لیا ہوا تھا، ابو طالب نے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب وہ بہت بیمار تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ اسلام کی پیشکش کی، اور جو وہاں لوگ بیٹھے تھے ان کو بھی، اور فرمایا، چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے جھگڑا کروں گا. مطلب کہ آپ صرف ایک دفعہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت الفردوس میں یہ جنت میں نہ جانے دیا، یہ جنت میں آپ نہ گئے، تو میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے جھگڑا کروں گا. کتنی خوش نصیبی ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو سمجھے کہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، مطلب ابو طالب کو یہ کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صرف ایک دفعہ زبان سے کہہ دیں، چاہے دل سے بھی نہ کہیں، آپ صرف زبان سے کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، میں آپ کو جو ہے نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے جھگڑا کروں گا. ابو طالب نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ سارے سردار بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا، ابو طالب، عبد المطلب کے دین سے منہ موڑو گے؟ وہ سردار کہنا شروع ہو گئے کہ تم اب مرنے لگے ہو اور تم مرتے مرتے ہمارا دین چھوڑ دو گے اور تم منہ موڑ لو گے ہمارے دین سے. اس نے کہا وہ عبد المطلب کے دین پر ہے، اور مر گیا. ایٹ دا اینڈ اس نے یہی کہا کہ وہ وہی ہے جو عبد المطلب کا دین تھا، مطلب وہی توہم پرستی، اسی دین پر ہے، تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ مر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، با خدا جب تک مجھے منع نہ کیا گیا میں اس کی دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا. پھر اللہ نے اس سے فرمایا، نبی کو اور ان کو جو ایمان لائے ہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اب آپ ان کی محبت دیکھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابو طالب سے کتنی زیادہ تھی، کتنی زیادہ کی ظاہر چچا تھے اور اتنی سپورٹ تھی. اب نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، نہ والد، نہ دادا، نہ دادی، نہ نانا، نہ نانی، کوئی بھی نہیں، اور نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، ایک اکیلا انسان ہو اور جو اس ٹائم ان کی سپورٹ کرنے والا وہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. جو بچپن سے لے کر ان کے لیے چلے، جو کفالت انہوں نے کی، ہر ہمیشہ مشکل میں ان کا ساتھ دیا، تکلیف میں ان کے ساتھ رہے، اور آپ ہی کی وجہ سے، ابو طالب ہی کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ وہ بہت بڑے سردار تھے اور بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور پھر اتنی محبت تھی کہ یہاں تک بات کر دی، حالانکہ یہ بات کسی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں نہیں کی. اتنے پیار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے کہا کہ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیں، صرف ایک دفعہ زبان سے کہہ دیں، میں آپ کے لیے جھگڑا کروں گا اللہ تعالیٰ کے پاس، میں آپ کی سفارش کروں گا، میں آپ کو جنت میں لے کے جاؤں گا، آپ صرف ایک دفعہ کہہ دیں. لیکن نہیں ان کے نصیب میں تھا، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، جتنی مرضی آپ کی بانڈنگ ہو، جتنی مرضی آپ کی محبت ہو، جو مرضی رشتہ ہو آپ کا، لیکن آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہدایت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے
اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، اور ہر جمعے میں خطبہ دیا جاتا ہے اور ہر خطبے کے الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی جو ہے ہدایت نہیں دے سکتے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں، ان کی قسمت میں لکھا ہی اس طرح تھا کہ اسی طرح ہی مریں گے، اس طرح دنیا میں جائیں گے۔ تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی، اتنی محبت و شفقت ہونے کے باوجود بھی، اتنا عظیم رشتہ ہونے کے باوجود بھی، اتنے قریبی ہونے کے باوجود بھی، ساری زندگی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیفٹی کی، سیکورٹی کی، کفالت کی، ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اگر وہ ایک بات مان لیتے، جہاں انہوں نے اتنی ان کی باتیں مانی، اگر وہ ایک بات مان لیتے تو آج جنت میں عیش کر رہے ہوتے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ وہ اسی دین پہ مر گئے، مطلب کہ جو دین ان کے لیے ہے ہی دوزخ، کہ وہ سیدھا دوزخ میں گیا۔ اب ایک انسان کو پتا ہو کہ جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں وہ انسان دوزخ میں چلا جائے تو انسان کی پہ کیا گزرتی ہے کہ نہ وہ مرتا ہے نہ وہ جیتا ہے۔ اور جب یہ پتا ہو آپ کو، یہ تو ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں معاف کر دیں گے یا پتہ نہیں بخش دیں گے، یا مطلب ایک تسلی ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، کہ ایک امید ہے کہ بخشے جائیں گے۔ ہمارے ماں باپ جو چلے گئے اس دنیا سے، یا ہمارے جو باپ دادا، مطلب جو دادا دادی نانا نانی، کوئی بہن بھائی اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیں گے، ہم اس کے لیے مغفرت دعائیں کرتے ہیں، یقیناً وہ مسلمان تھی۔ لیکن اب ایک طرف اتنی آپ کی محبت ہو اور پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا، اس چیز کو آپ امیجن کریں، اس چیز کو تصور میں لے کر آئیں، ایک انسان سے آپ کو اتنی محبت ہو اور وہ انسان کے بارے میں آپ کو کنفرم ہو کہ وہ انسان سیدھے جہنم میں گیا، تو آپ پہ کیا گزرتی ہے؟ ایسے ایسے غم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہیں، ایسے ایسے غم کا بیان کرتے ہوئے بھی نا، جو انسان کا دل جو ہے وہ بیان نہیں صحیح طرح کر پاتا، اور جنہوں نے برداشت کیا ہوگا ان پہ کیا گزری ہوگی، کہ اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی، اتنی رشتے داری ہونے کے باوجود بھی، اتنی مطلب ترلے منتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی ہوں گی، ان کی یقین ہے مجھے کہ آپ کسی طرح مسلمان ہو جائیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے چچا ان کے ساتھ دنیا میں ہیں تو پھر ظاہر ہے آخرت بھی ان کے ساتھ رہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا کہ وہ ہدایت لے کر آتے یا ان کو ہدایت ملتی۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کو اور ان کو جو ایمان لائے ہیں، جو بھی ایمان لائے ہیں، مطلب سب کے لیے ہے، صرف نبی کے لیے نہیں ہے، نبی جتنے بھی ہیں وہ سب بھی، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ سب بھی، ان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتے دار ہوں، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ جہنمی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ آپ کو چیز کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو چیز زیب دیتی ہے کہ آپ چاہے ان کے ساتھ رشتے داری ہے، چاہے محبت تھی، چاہے جو کچھ بھی تھا، آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ مشرکوں کے بارے میں دعا کریں اور مغفرت کی دعا کریں، جبکہ آپ کو 100% یقین ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اتنی بڑی بات، کتنا دھچکا لگتا ہے کہ انسان کو، کہ اتنی زیادہ محبت کے بعد آپ دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، اور پھر دعا کرنے سے بھی آپ کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے دعا نہیں کرنی۔ اور یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہماری کسی سے بھی ہمیں کسی سے بھی کوئی رغبت ہوتی ہے اور وہ انسان جو ہے مسلمان نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے کبھی دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، جبکہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہاں، اگر اس دنیا میں ہے تو یقیناً ہم اس کو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان کر دے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں دعا کی تھی، جو کہ مسلمان نہیں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر کو جو ہے ایمان کی دولت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دی تھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے، کسی مشرک کی، کسی کافر کی دنیا وہ چھوڑ گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہمیں 100% پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ مومن نہیں مرا، وہ مسلمان نہیں مرا، وہ کافر ہی مرا ہے، تو ہم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشش و مغفرت کرتے ہیں۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کم گہری آگ میں ہے، مطلب اتنے غمزہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ وہ بہت کم آگ میں ہے، ٹخنوں تک آتی ہے، مگر اس سے بھی اس کا دماغ ابل پڑتا ہے۔ یہ سب سے کم عذاب ہے، دوزخ میں سے سب سے کم عذاب ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جوتے ہیں نا، دوزخیوں کے جو جوتے ہوں گے، وہ سب سے مطلب صرف ان کو عذاب ہوتا ہے، پاؤں تک عذاب پہنچتا ہے، اس کے اوپر آپ کو کہیں دوزخ کی آگ نہیں پہنچتی۔ اب دیکھیں جیسے پاؤں اگر جل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا کم عذاب ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے ٹخنوں تک بھی جو ہے نا وہ آگ نہیں آتی، اور اس کے باوجود اس کا دماغ ابل رہا ہے۔ ایسی آگ ہے دوزخ کی، اللہ معاف کرے، اللہ میں دوزخ سے بچائے۔
ابو طالب کی وفات کے تقریباً 25 ابھی ایک سہانیہ ہوا ہے، مطلب ابھی ایک ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کا اتنا اثر لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت زیادہ غمگین رہنا شروع ہوئے، پھر دعائیں بھی کرتے رہے، پھر اللہ نے دعا سے منع کر دیا۔ پہلا دکھ تو یہ پہنچا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کے چچا نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا دکھ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کے چچا، اتنے قریبی چچا، اتنی محبت خلوص والے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کی بڑی خواہش تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے چچا اسلام قبول کر لیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ دوسرا دکھ کیا ہوا کہ ان کی جب ڈیتھ ہوئی، ڈیتھ کے قریب بھی، مطلب کہ ان کی جان نکلنے والی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر انہیں کہہ رہے ہیں چچا آپ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، آپ ایک دفعہ زبان سے کہہ دیں، آپ چاہے، مطلب ظاہر ہے اس ٹائم انسان دل سے تو نہیں کہہ سکتا، زبان سے ہی کہہ سکتا ہے، آپ ایک دفعہ بول دیں میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے جھگڑا کر لوں گا، آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ تیسرا دکھ کیا ہوا کہ وہ اس دنیا سے جو ہے وہ کفر کی حالت میں چلے گئے، یہ دکھ اتنا۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا کیا ہوا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، آپ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ جو کافر ہے، جو چلا گیا اس دنیا سے، کفر کی حالت میں مر گیا ہے، نہ نبی کو یہ زیب دیتا ہے، نہ اہل ایمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے یا اس کی مغفرت کرے۔ چوتھا دکھ۔ پانچواں دکھ کیا ہوا کہ پانچواں دکھ یہ ہوا کہ ابھی ان کو جب ان کو بتایا گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، پانچواں دکھ آپ دیکھیں کہ ان کو خواب میں مطلب کہ دکھایا گیا کہ بتایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، یا خواب میں بتایا، جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ابو طالب کو جو ہے وہ آگ پہنچ رہی ہے پاؤں کی حد تک، لیکن وہ آگ ٹخنوں تک نہیں آ رہی، لیکن اس آگ کا اتنا اثر ہے کہ وہ آگ اس سے اس کا ابو طالب کا دماغ جو ہے نا وہ ابھر رہا ہے۔ چھٹا دکھ، مطلب ایک انسان سے آپ کو 6 دکھ مل رہے ہیں ایٹ اے ٹائم، اور ان دکھوں کو گزرے ہوئے بھی صرف 50 دنوں کے اندر اندر یہ 6-7 دکھ اکٹھے ہو گئے، اور اس کے بعد جی ابھی اس چیز سے آپ باہر نہیں نکل پاتے، ابو طالب کے دکھ سے باہر نہیں نکلتے، اور ساتھ ہی سیدہ خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی ایک دکھ ہوا ہی تھا اور ساتھ ہی دوسرا، مطلب دکھ پہ دکھ مل رہا، اور آپ کی غم شدت اختیار کر گئی، جو آپ کا غم تھا وہ شدت اختیار کر گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مضبوط سہارا تھے، اور چٹان کی طرح آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کی بہت مطلب سیکیورٹی تھی ان کی وجہ سے، آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے تھے۔ اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ کی وفات ہو گئی، جو کہ آپ کی ہر طرح سے غمخوار تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو تسلیاں دیتی تھیں، اور خوف کی حالت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس سے اطمینان جو ہے ان کو ملتا تھا، اور بہت اطمینان بخش رفیقہ حیات ثابت ہوئی تھی، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیوں کے بعد بھی، 11 بیویوں کے بعد بھی حضرت خدیجہ کو بھلا نہیں سکے تھے۔ ایسی حضرت خدیجہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سلام بھیجا تھا، ایسی حضرت خدیجہ تھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ان سے شادی کی، اور اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہی کسی اور سے شادی نہیں کی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سارے اولاد تھی وہ بھی تو خدیجہ سے ہی ہوئی، اور وہ ایسی بیوی تھیں کہ ایسی خدمت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو ہمیشہ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ سے کیا کرتے تھے، اور مطلب ہمیشہ انہوں نے یاد رکھا۔ ان کے جانے کے بعد ان کی سہیلیوں کے گھر بھی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے والد وفات پا جائیں تو ان کے جو دوست ہوتے ہیں ان کا اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کو اسی طرح سے جو ہے ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کہ آپ کے والد ٹریٹ کرتے تھے۔ اس طرح اگر آپ کی والدہ وفات پا جائیں تو ان کے جو دوستی ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کہ آپ کی والدہ کرتی تھی۔ اس طرح سے کرنے سے جو ہے ان کی روح بھی خوش ہوتی ہے اور ان کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھر بھی جو ہے وہ تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، ان کا بھی خیال اسی طرح رکھتے تھے جیسے حضرت خدیجہ جو ہے اپنی سہیلیوں کا خیال رکھتی تھی۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، پھر یہ کفار مکہ کو موقع مل گیا، اور قریش مکہ کو بھی موقع مل گیا، سارے اکٹھے ہو گئے، جتنے بھی نان مسلم تھے سب اکٹھے ہو گئے، اور ان کو ایک جو ہے وہ امید مل گئی اور ایک بڑا ان کو حوصلہ ہوا کہ اب تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، جو روکنے والا تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا یعنی ابو طالب، تو اب تو ہم آسانی سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح چاہیں جب چاہیں جو مرضی تکلیف دیں، اور اس کو قتل کرنے کے بھی انہوں نے منصوبے بنانا شروع کر دیے، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کا تو کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کس نے آنا ہے۔ پھر یہ واقعہ تب ہوا جب ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ اب ان کی جو زوجہ محترمہ ہے خدیجہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، تو ان کو تو اور زیادہ طاقت مل گئی، وہ اور زیادہ جو جوش میں آ گئے، اور انہوں نے اور زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ پہلے بھی تکلیفیں دیتے تھے
لیکن پھر ڈبل تکلیفیں دینا شروع کر دی. ایک طرف آپ غم کی حالت میں ہو، ایک طرف آپ کے چچا جو آپ کے لیے سب کچھ ہیں، جو ماں باپ کا کردار نبھا رہے ہیں، جو بہن بھائیوں کا کردار نبھا رہے ہیں، جو سب رشتوں میں ایک رشتہ آپ کو ملا ہوا ہو اور جو سارے رشتوں کا سم اپ کر کے ایک رشتہ بنے، اور وہ رشتہ جو آپ سے چلا جائے اور پھر وہ دکھ، اور سوری میں چلا کہ وہ جہنم میں ہے وہ دکھ، اور اوپر سے حضرت خدیجہ کی وفات ہو جائے، اور پھر اس کے باوجود آپ کفار مکہ کی جو ہے وہ برداشت کر رہے ہوں، کفار مکہ کی اذیتوں کو برداشت کر رہے ہوں، تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہوں، وہ سب چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو پھر کیا بنے. تو یہ وہ چیزیں تھیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں دیتے تھے، اور وہ جو ایسی ایسی تکلیفیں دیتے تھے انہوں نے پہلے کبھی نہیں پہنچائی تھی، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنڈیا کے اندر بھی گندگی پھینکنا شروع کر دی تھی. اس حد تک اذیتیں دینا شروع کر دی تھی. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ پہ درتے، مطلب کہ غم پہ غم آئے اس طرح کے، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کا نام رکھا تھا عام الحزن، غم کا سال. اور واقعی وہ غم کا سال تھا کہ چچا بھی چلے گئے اور 50 دن کے بعد حضرت خدیجہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کی، وہاں سے ظاہر جب آپ کہیں بھی آپ پہ ظلم و ستم ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ اذیتیں پہنچائی جائیں، اور جہاں پر بھی آپ صحیح طرح اسلام پر عمل درآمد نہ کر سکیں، آپ کا اسلام پر قائم رہنا، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، وہاں پہ اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا ہے. انہوں نے پہلے حبشہ کی ہجرت کی تھی، وہاں سے واپسی بھی قریش مکہ نے انہیں بڑی اذیت پہنچائی. اس وقت تک انہیں انصار مدینہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر پہنچ گئی، تو انہیں پتہ چلا کہ پہلے مکہ میں اسلام پھیلا تھا، مدینہ میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. چنانچہ انہوں نے دوبارہ مدینہ کو ہجرت اختیار کی. یہ واقعہ ہے ابو سلمہ کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بیوی تھی ان کا نام تھا ام سلمہ. ام سلمہ اس لیے مشہور تھی کہ سلمہ جو تھا ان کے بیٹے کا نام تھا، اور بیٹے کی وجہ سے ان کی کنیت چل گئی تھی ام سلمہ اور ابو سلمہ. ام سلمہ اور ابو سلمہ جو تھے وہ دونوں جو ہے میاں بیوی تھے، اور ایک شخص مطلب ایک بچے کی، اور ان کی کنیت پڑ گئی تھی ابو سلمہ اور ام سلمہ، دونوں میاں بیوی تھے. ابو سلمہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی مسلمان تھے. مطلب کہ یہ واقعہ ہے صحابہ اور صحابیت کا. تو جو صحابہ تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور وہاں سے واپسی بھی قریش مکہ نے بہت اذیت دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی بیوی اور ایک بچہ بھی تھا. یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کس طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور کتنی تکالیف جو ہے ایک عورت برداشت کرتی ہے، اور جب اس کے جو ہے وہ شوہر سے دور ہو جائے، اس سے بیٹا دور ہو جائے، اور پھر جو ہے اس پہ ظلم و ستم بھی ہو رہے ہوں، تو کیا اسی کنڈیشن ہوتی ہے. اس میں وہ واقعہ ہے. تو ابو سلمہ جو تھے انہوں نے ہجرت کی، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، بچہ بھی تھا. آپ نے اپنا ضروری سامان جو ہے وہ ساتھ لیا اور آپ اونٹ پہ سوار ہو گئے. انہوں نے جب روانہ ہونا چاہا تو بنو مخزوم کے لوگ آ گئے، مطلب وہ قبیلے کے سردار اکٹھے ہو گئے وہاں پر، اور انہوں نے آپ کو روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا یہ ہے تمہاری ذات، اس کے مطابق تو تم ہم پر غالب آ گئے ہو، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ بیوی آخر ہم کس بنا پہ تمہارے ساتھ چھوڑ دیں کہ تم اسے شہر شہر گھماتے رہو. مطلب کہ جو ابو سلمہ کی بیوی تھی وہ کسی اور قبیلے سے تھی، اور ابو سلمہ خود کسی اور قبیلے سے تھے. اور ابو سلمہ جو تھے وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور اب ہم باقی زندگی جو ہے ہماری وہ مدینہ میں یا مکہ میں جا کے گزارے، کیونکہ ہم یہاں پر کفار کے ساتھ رہ کے زندگی پرسکون نہیں گزار سکتے، اور نہ ہی اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں. تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے، تو ان کو جو اب ام سلمہ تھی، مطلب جو ان کی بیوی تھی، ان کے قبیلے والوں نے ان کو روک لیا. انہوں نے کہا کہ تم نے جانا ہے تو تم جاؤ، ہم اپنی عورت کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے، تم کیا اسے شہر شہر لے کے پھرتے رہتی ہو. چاچا انہوں نے اونٹ کی لگام ان کے ہاتھ سے چھین لی، اور جس پر ذات راہ کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ اور بیوی بھی تھے، اس پر ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ بھی تاؤ میں آ گئے. انہوں نے کہا ہم تمہاری عورت کے پاس اپنا بیٹا نہیں رہنے دیں گے. مطلب کہ دونوں قبیلوں میں لڑائی ہو گئی. جو قبیلہ تھا ام سلمہ کا، جس قبیلے سے وہ تھی وہ قبیلہ بھی، اور جس قبیلے سے ابو سلمہ تھی وہ قبیلہ بھی، دونوں قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورت کو اس شخص کے پاس رہنے نہیں دیں گے، اور ابو سلمہ کو لوگوں نے کہا کہ تم جو ہے نا اس عورت کو میرے ساتھ نہیں رکھو گے، کیونکہ تم سب مل کے جو مدینہ جانا چاہتے ہو اور ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. اچھا اب کیا ہوا کہ
ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے کہا، مطلب کہ ام سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ تم اس شوہر مطلب تم نے اس آدمی کے پاس نہیں رہنا، اور ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری عورت کے پاس اپنا بیٹا نہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ فریقین نے بچوں کو اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ نکل گیا۔ جو بچہ تھا مطلب ام سلمہ اسے اپنی طرف کھینچی، مطلب کہ قبیلے والے جو ہے ام سلمہ کے اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ بیٹا ہمارا ہے، اور ابو سلمہ کے جو قبیلے والے ہیں وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں بیٹا ہمارا ہے۔ دونوں قبیلے اس بچے کو ابو سلمہ اور ام سلمہ کے بیٹے کو کھینچ رہے ہیں، اور جب انہوں نے ان کو کھینچا ہے اس بچے کو تو اس کا ایک بازو نکل گیا، اور ان کو بھی قید کر کے رکھا ہوا ہے، مطلب کہ ان کو بھی پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی بیچ میں نہ آئے، مطلب ام سلمہ کے قبیلے والوں نے ام سلمہ کو بھی پکڑا ہوا ہے اور ابو سلمہ کے قبیلے والوں نے ابو سلمہ کو پکڑا ہوا ہے۔ چنانچہ جو عبد الاسد تھا ان کے بچے کا نام تھا، انہوں نے جو ہے نا بچے کو لے کے چلے گئے، مطلب ایک شخص تھا وہ اس بچے کو لے کے چلا گیا، مطلب اس قبیلے کا ایک شخص لے کے بچے کو لے کے نکل گیا۔ اب وہ کہاں گیا کہاں نہیں کوئی پتا نہیں، مطلب بچہ چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ام سلمہ کو نا ایسے ہی چھوڑ دیا، اور ابو سلمہ کو بھی لے کر جو ہے نا وہ چلے گئے۔ ابو سلمہ کے قبیلے والے ابو سلمہ کو لے کے چلے گئے، ام سلمہ کے قبیلے والے جو تھے وہ ایک بندہ کوئی تھا ان کے قبیلے میں، وہ اس بچے کو لے کے چلا گیا۔ کوئی پتہ نہیں کہ شوہر کدھر گیا ہے، کوئی پتہ نہیں بچہ کدھر گیا ہے، اور ام سلمہ جو ہے نا وہ وہیں پر ہے۔ اب ام سلمہ کا واقعہ سنیں کہ انہوں نے، ام سلمہ کہتی ہیں، یہ خود واقعہ بیان کرتی ہیں اپنی ہجرت کا کہ کس طرح سے ہجرت کا واقعہ کتنی مشکل ہوتی ہے ہجرت کرنے میں، چاہے وہ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت ہو یا چاہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کریں، لیکن آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور یہ نیکیوں کے سبب اگر آپ کریں ہجرت تو اس میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، دین کی خاطر آپ نکلتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں تو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ پھر اور بتاتی ہیں ام سلمہ کہ انہوں نے میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی ڈال دی، کیونکہ وہ چلتے چلاتے مدینہ پہنچ گئے تھے، مطلب ان کے شوہر تھے وہ مدینہ پہنچ گئے تھے، مطلب بعد جا کے ان کو بعد میں کافی عرصے پتہ چلا کہ وہ مدینہ پہنچ گئے۔ تو انہوں نے میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا، کیونکہ اس کو سیدنا ابو سلمہ قبیلے کے افراد لے جانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد میں روزانہ صبح صبح ابتا کے مقام پہ پہنچ جاتی اور وہاں بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی اور شام تک روتی رہتی۔ یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا، مطلب کہ ام سلمہ اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی، بے انتہا۔ ان کا شوہر بھی جدا ہو گیا اور ان کا بیٹا جو تھا وہ بھی جدا ہو گیا، نہ بیٹے کا پتہ ہے کہ وہ کدھر ہے اور نہ شوہر کا پتہ ہے کہ وہ کدھر ہے، اور وہ 1 سال تک روزانہ اس مقام پہ جا کے صبح بھی جا کے روتی تھی بیٹھ کے، اور بھی شام کو جا کے بھی اس مقام پہ جا کے رویا کرتی تھی۔ یہ پورا 1 سال سلسلہ چلتا رہا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ایک دن بنو وغیرہ میں سے ایک چچا زاد بھائی میرے پاس سے گزرا، اس نے میری حالت دیکھ کے مجھ پر رحم کھایا، اس نے بنو وغیرہ سے کہا تم اس بیچارے پر رحم کیوں نہیں کھاتے ہو، تم نے اس کے اور اس کے شوہر اور بچے کے درمیان جدائی ڈال دی۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں مجھ سے بنو مغیرہ کے افراد نے مجھ سے کہا اگر آپ چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہیں۔ اس وقت بنو اسد نے بھی میرا بچہ مجھے واپس کر دیا تھا، مطلب بچہ ان کو واپس کر دیا جب اس نے رحم کھایا، تو اس نے بات کی ہوگی اس شخص نے ان کے قبیلے والوں سے کہ تم کیوں اس عورت پہ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہو، تم اس پر رحم کرو، اس کا شوہر بھی جدا کر دیا، بچہ بھی جدا کر دیا، کم از کم یا تو اس کو جانے دو اپنے شوہر کے پاس، یا پھر اس کا بچہ اسے واپس کرو۔ تو انہوں نے ایک چیز کو قبول کر لیا، انہوں نے بچہ ان کو واپس کر دیا، مطلب ان کا بچہ ان کو واپس مل گیا۔ چانچے وہ کہتی ہیں کہ میں اونٹ پر سوار ہوئی، میں نے بچے کو گود میں بٹھایا اور میں اپنی شوہر کی تلاش میں مدینے کے لیے نکل پڑی۔ میرے ساتھ اللہ کی اور کوئی مخلوق نہیں تھی، مطلب صرف اکیلی وہ تھی، ان کا بیٹا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اس سے ملاقات کرنا ہے، اس کے پاس پہنچ جاؤں گی اور اپنے شوہر سے مل پاؤں گی۔ پھر وہ کہتی ہیں مجھے ایک شخص عثمان بن طلحہ ملے، ان سے میں نے پوچھا ابو امیہ کی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم ابو امیہ کی بیٹی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا مدینہ میں اپنے شوہر کے پاس جانے کا ارادہ کیے۔ اس نے کہا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اللہ اور اس بچے کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا واللہ تمہیں یوں ہی چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ چاچے سے میرے اونٹ کو لگام سے پکڑا اور اشارے کرتا وہ میرے ساتھ چل دیا، اور وہ کہتی ہیں کہ واللہ میں نے اس سے زیادہ معزز کسی شخص کی صحبت میں سفر نہیں کیا۔ جب کبھی پڑاؤ کرنا ہوتا وہ سواری کو بٹھا دیتا اور خود پیچھے ہٹ جاتا، اور میں اپنی سواری سے اتر کر تھوڑا دور ہٹ جاتی اور وہ سواری کو اٹھا کر کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتا۔ اس کے بعد وہ کسی دوسرے درخت کے نیچے جا کر لیٹ جاتا، اور جب روانگی کا وقت قریب آتا تو میری سواری پہ زیادہ راہ لاتا، اس سے ہٹ کے کھڑا ہو جاتا اور مجھ سے کہتا کہ سوار ہو جائے، اور جب میں سیدھی ہو کر اپنی اونٹ پہ بیٹھ جاتی تو وہ آ کر اس کے لگام پکڑ لیتا، اور پھر اسی طرح ہم جو ہے وہ اسٹے کرتے رہتے، ہمارا سفر طے ہوتا رہتا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب تک ہم مدینہ نہیں پہنچے تب تک اس وقت میرا یہی رویہ تھا، مطلب اتنی حیادار انسان ہوا کرتے تھے اس دور میں، اتنے حیا والے کہ وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ عورتوں کو دیکھا بھی نہیں کرتے تھے، اور صرف ان کے کام ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور نہ اس کے پیچھے کوئی غرض ہوا کرتی تھی، نہ اس کے پیچھے کوئی مطلب ہوا کرتا تھا، نہ مفاد پرست ہوتے تھے
کہ ہم نے اگر عورت کی مدد کی تو ہم اب جلدی سے جو اپنا جو فائدہ اٹھا لیں. تو وہ یہ بات بیان کرتی ہیں کہ اس سے زیادہ معاوض شخص میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنی حیا والا. پھر وہ کہتی ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا خاوند اس بستی میں اب اس میں چلی جائے، اللہ تعالیٰ برکت دیں. اس کے بعد وہ مکہ واپس آ گیا. ان دنوں وہ شرک پر ہی تھا، مطلب کہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ شرک پر تھا، مطلب کہ مشرکین میں سے تھا، اس کے باوجود اس کے اندر اتنی حیا تھی. پھر اس نے حدیبیہ کے وقت اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ اسلام میں کسی اہل بیت کو اس قدر مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا جتنا سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خاندان کو ان سے دوچار ہونا پڑا. اور میں نے سیدنا عثمان بن طلحہ سے زیادہ حیادار کبھی کوئی شخص نہیں دیکھا. سیدہ ام سلمہ ہے اور ان کے خاوند سیدنا ابو سلمہ ہے، وہ دوسری ہجرت کر رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے مدینہ کے نہیں کر رہے ہیں، مطلب یہ پہلی ہجرت کا واقعہ ہے. جنہوں نے پہلی ہجرت کی ہے وہ اپنی جگہ سے چھوڑ کے جو ہے نا مدینہ آ رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے دوسری ہجرت کی ہے، وہ مدینہ سے مکہ نکلنا انہوں نے، مطلب کہ ان کو اپنی بیٹا بھی مل گیا ہے اور شوہر بھی مل گئے ہیں. اب وہ تینوں مل کر جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. ان سے ان کی بیوی اور بچہ چھین جاتا ہے اور بچہ اپنی ماں کو گم کر بیٹھتا ہے. یہ دوسری ہجرت کا واقعہ ہے. پہلے تو ان کے قبیلے والوں نے چھین لیا، اس کے بعد بچہ ویسے ہی گم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش آپ دیکھیں، جس کا جتنا ایمان اتنی آزمائش. وہ صحابیات تھیں اور آگے جا کے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے جو ہے آزمائش میں ڈالا کہ چیک کیا کہ میرے محبوب کی بیوی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا. تو آپ دیکھیں کہ ان سے ان کی بیوی اور بچہ چھین جاتا ہے اور بچہ اپنی ماں کو گم کر بیٹھتا ہے. چانچی ابو سلمہ اپنی اہلیہ اور بیٹے کو چھوڑ کر تنہا ہی رب کے لیے نکل پڑتے ہیں، گویا وہ اپنا نصف حصہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. سیدہ ام سلمہ دیکھتی ہیں مگر انہیں کوئی غمخوار دکھائی نہیں دیتا، چنانچہ وہ بطحہ کے مقام پہ جا کے 7 دن روتی ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ نا ان کے جو شوہر ہوتے ہیں مسلمہ، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو کبھی بھی اتنا وہ دکھی ہوتی ہیں، اتنی پریشان ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے تو کبھی بھی اس سے بہتر شوہر نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا. اور اتنا روتی ہیں، کافی عرصہ جو ہے وہ اس دکھ میں گزارتی ہیں. اور پھر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ان کی شادی کر دیتا ہے. اور پھر ان کو کوئی شخص کہتا ہے، شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا وہ بہتر شوہر ملا ہے، ابو سلمہ سے بہتر شوہر ملا. تو وہ کہتی ہیں یقیناً مجھے ابو سلمہ سے بہت بہتر شوہر ملا ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، مہاجرین مکہ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے لیے تعالیٰ کی جانب سے اجازت کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملتی تھی تعالیٰ کی طرف سے تبھی وہ ہجرت کرتے تھے، اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کرتے تھے. پھر جب ان کو اجازت ملی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تعالیٰ کی اجازت سے نکلے. سیدنا علی بھی کسی ضرورت کے تحت آپ کے پاس باقی رہ گئے تھے، اور جہاں تک سیدنا ابوبکر کا تعلق ہے انہوں نے بھی ہجرت کے لیے کافی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی رفیق سفر ہی مقرر کر دیں. چنانچہ ابوبکر صدیق اس بات میں مطمئن ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کے رفیق سفر ہوں گے. ان دونوں قریش مکہ کو ایک خوف لاحق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں انصار مدینہ کے پاس نہ چلے جائیں، جیسے دیگر مومنین کے ساتھ جا ملے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلتے ہیں، صحابہ کو اکٹھے کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں ان کے ساتھ. اس وقت شیطان بھی ایک بار روب اور تجربہ کار بزرگ کی شکل میں قیمتی لباس زیب تن کر کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، نکلنے کا، ہجرت کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ ایک شیطان وہ ایک بزرگ کی شکل میں قیمتی سا لباس پہن کر دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جب انہوں نے اس کو دروازے پہ کھڑا دیکھا تو پوچھا کون بزرگ ہے؟ اس نے کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں، میں نے سنا ہے آپ نے آج کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے، میں اس اجلاس کی کارروائی سننا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو صحیح مشورہ دے دوں. شیطان کے آپ چال چیک کریں. انہیں کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں آپ کو صحیح مشورہ دے دوں کیونکہ اب آپ نے ہجرت کرنی ہے تو میں اس لیے آیا تھا. انہوں نے کہا بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں. چنانچہ وہ ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا. اس اجتماع میں ابو جہل، ابو سفیان اور نضر بن حارث جیسے قریش کے جو ہے نا وہ لوگ بھی جمع تھے. جب اجلاس کی کارروائی ہوئی شروع تو قریش کے سردار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، خدا کی قسم اس پر ہم حملے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اب پانی سر سے گزر چکا ہے، لہذا اس کے بارے میں آپ حتمی اور آخری فیصلہ کریں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. ایک شخص نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ نے کس کس سے نقصان پہنچا رہا ہے. ایک شخص نے کہا کہ اس کو ہتھکڑی پہنا کر اور پاؤں میں بیل ڈال کر کسی کوٹھ میں قید کر دو.
جیسے سے جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے جو ہے نا شاعروں کو مارا تھا، اس طرح اس کو بھی مار دیتے ہیں اور سب اس کی موت کا انتظار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل کی، کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے جس پر ہم نے گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس سے مراد موت ہے، گردش زمانہ سے مراد ہے موت۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے آیات اتار کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے کہ آپ کے خلاف کیسے کیسے یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں اور کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں ان آیات کے ذریعے۔ اور پھر ہم نے ایک اور آیت میں بھی کہا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُثْبِتُوكَ، اور جب آپ کافر آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے میں جکڑ کے کسی چیز کو قید کرنا چاہتے تھے، مطلب کہ آپ کو زنجیروں میں باندھ کر آپ کو قید کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت شیطان ایک شیخ نجدی کے روپ میں ظاہر ہوا تاکہ اس کی خواہش کے مطابق وہ ایک پختہ عہد کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اس گھاٹی کا شیطان ہے اور دشمن خدا میں جلد ہی تیرے لیے فارغ ہوا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے بدن کا مضبوط، ارادے کا پختہ اور تلوار کا دھنی ایک ایک نوجوان حاصل کر لیتے ہیں اور ایک کو تیز دھاری تلوار دے کے حکم کریں کہ وہ ایک ہی بار حملہ کر دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ اس طرح اس کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور بنو عبد مناف اپنی ساری قوم سے لڑ نہیں سکے گا۔ زیادہ سے زیادہ دیت کا مطالبہ کریں گے نا تو ہم دیت دے دیتے ہیں، یہ ابو جہل پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ سن کر جو شیخ نجدی بولا یہ سب سے بہتر تجویز ہے، یہ آپ نے بہت بہتر مشورہ کیا۔ یہ کون تھا نجدی؟ وہی جو شیطان تھا جو ایک بزرگ کے روپ میں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا ہاں یہ تم نے بہت اچھا ہے، بہت اچھا مشورہ دیا ہے، اس کے علاوہ تمہاری مصیبت کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ نہ شیطان کو اس طرح ابھار رہا ہے۔ اس تجویز پہ سب کا اتفاق ہو گیا، چنانچہ انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پہ سو جائیں، انہیں اپنی چادر مبارک کے ساتھ ڈھانپ دیا اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اپنے ناپاک منصوبے میں جو ہے نا جو کافر اور جو مشرکین سازش کر رہے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی لے کر سورۃ یاسین کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سے ان کے سروں میں مٹی ڈال کر نکل گئے، انہیں اس کا علم تک نہ ہوا۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا دیا اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی، اور مٹھی میں جب مٹی لی ہوئی تھی، جب آپ باہر نکل لگے تو آپ نے مٹی پھینکی، جب مٹی پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ چند لمحوں کے بعد کسی نے آ کر ان سے پوچھا، جو لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے پلان بنایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے نا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، یا نہ بھی اٹھے تو ہم اندر جا کے قتل کر دیں گے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو کسی نے کہا کہ تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا خدا تمہیں رسوا کرے، محمد تو تمہارے پاس سے گزر گیا، تم میں سے ہر ایک شخص کے سر میں مٹی ڈال گیا، جہاں جانا تھا وہ چلا گیا، کیا تم اپنے سر میں مٹی نہیں دیکھتے؟ ان میں سے ایک جس شخص نے بھی اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اس نے دیکھا کہ واقعتاً اس کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسی ٹائم دروازوں کی دڑار ہوتی تھی دروازوں میں نا، تو دروازوں کے اندر سے دڑاروں میں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر سیدنا علی بستر پہ سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا واللہ محمد تو اپنی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ محمد تو اندر سو رہا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ باہر چلا گیا؟ چلیے صبح تک وہ انتظار کرتے رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صبح اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھنے آئیں گے، تب ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ ساری رات کھڑے رہے۔ صبح کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر سے اٹھے تو انہوں نے کہا خدا کی قسم اس کہنے والے نے سچ ہی کہا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح کے وقت یا شام کے وقت آیا کرتے تھے، لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لائے، حالانکہ اس وقت آپ کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ سیدنا ابوبکر نے دیکھ کر کہا خدا کی قسم آپ اس وقت کسی اہم کام کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 پیسے جگہ چھوڑ دی۔ اس وقت گھر پر میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں گھر پر میں میری بہن سیدہ اسماء ہی مطلب کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو گھر میں تھے وہ 2 لوگ تھے، ان کی دونوں بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کو باہر بھیج دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹیاں ہی ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابوبکر نے پوچھا کیا مجھے آپ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس سے قبل مجھے اس بات کا شعور نہیں تھا کہ خوشی میں بھی کوئی شخص رو دیتا ہے، حتیٰ کہ اس دن میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی سے روتے دیکھا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ 2 اونٹنیاں ہیں جو میں نے ہجرت کے لیے تیار کی ہیں۔ انہوں نے وہ جو اونٹنیاں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور مکہ سے مدینہ کے لیے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے خروج کا پختہ عزم کیا تو سیدنا علی نے فرمایا کہ وہ مکہ ہی میں رہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لوگوں کی مانتے ان تک پہنچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام یہ سمجھ کے لوگ اپنی مانتے آپ ہی کے پاس رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ان کے ساتھ مل کر گھر کی پچھلی کھڑکی سے نکل کر غار ثور کی راہ پہ گامزن ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ کو حکم دیا کہ دن کے وقت جو لوگ ان کے بارے میں کہیں اس کو سن کر رات کے وقت اطلاع ان تک پہنچا دیں۔ پھر جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ دن کے وقت وہ بکریاں چراتے رہیں اور شام کے وقت ان کے پاس لے آیا کریں تاکہ ان کا دودھ پی سکیں۔ چانچہ ان کے پاس سیدنا عبداللہ کوئی خبر لے کر آیا، مطلب کہ جو ان کا بیٹا تھا، یاسمہ رضی اللہ عنہ کھانا لے کر آیا کرتی تو سیدنا عمر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے ان کے پیچھے پیچھے بکریاں لے آیا کرتے تھے، ان کے قدموں کے نشان مٹا دیتے تھے، مطلب کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں سیدنا ابوبکر کے ساتھ 3 دن تک رہے۔ مشرکین مکہ نے بہت تلاش کیا لیکن اب کہیں نہ ملے، اور یہ بھی نبوت کی دلیل ہے کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور کبوتری نے گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے نکال دیے، اور تلاش کرنے والے مشرکین کو کچھ سجائی نہ دیا، مطلب انہیں لگا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان کو رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں پہ مکڑی اپنا جالا نہیں بنا سکتی اور نہ ہی کبوتری اس طرح انڈے دے سکتی ہے، تو یقیناً اگر یہاں پہ نبی ہوتے یا کوئی انسان ہوتا تو یہ جالا برقرار نہ رہتا۔ یہ نبوت کی دلیل تھی، اللہ نے اپنے نبی کو بچانا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو سیو کرنا تھا کہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک معجزہ تھا کہ مکڑی نے اپنا جالا بنایا۔ 3 دن گزرنے کے بعد لوگ تلاش کرتے کرتے مایوس ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ دونوں اونٹنیاں لے کر آیا۔ اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی وہ بھی زیادہ رات سفر لے آئیں، اور جب انہوں نے اونٹنی کے ساتھ توشہ لٹکانا چاہا تو اس میں بندھن ہی نہیں ہے، چاچا نے اپنا کمر بند کھولا، اس کے 2 حصوں میں چاک کر کے توشہ لٹکا دیا اور دوسری کو اپنی کمر کے ساتھ لٹکا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر جس وقت غار میں تھے، مشرکین مکہ کو تلاش کر رہے تھے۔ اس وقت سیدنا ابوبکر نے ان کے قدموں کی آواز سنی اور غمزدہ ہو کے کہا یا رسول اللہ، ان میں سے کوئی شخص اپنا قدم اٹھا کر ہمیں دیکھ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ پھر سورۃ التوبہ کی آیت نازل ہوئی تو اگر تم نے اس پیغمبر کی مدد نہیں کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کر چکا ہے جب اسے ان کافروں سے نکال دیا تھا جب وہ صرف 2 کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت جو نہیں آیت اتری تھی، اور جو انہیں پہلے اس واقعے میں پڑا کہ وہ شیطان آیا تھا ان کی مجلس میں، ابو جہل جہاں بیٹھا تھا، سارے کفار مکہ پلاننگ کر رہے تھے کس طرح رسول کو نقصان پہنچانے، کس طرح تکلیف دینی ہے، تو اس ٹائم پہ جو شیطان آیا تھا وہ اصل میں ابلیس تھا، جس نے جو ایک بزرگ کی حالت میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہاں یہ سب سے بہترین تجویز ہے، سب سے بہترین تجویز ہے، سب سے اچھا مشورہ یہ ہے کہ ہم رات کے ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں گے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح باہر نکلیں گے تو ہم ان کو جو ہے نا وہ قتل کر دیں گے، تو وہ تھا ابلیس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی نظر سے اوجھل کرنے کے لیے مکڑی کا جالا بنا اور بزدلی کا گھونسلہ بنا دیا، وہاں اس میں وہ انڈے بھی دیتی تھی۔ سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی آگ بھڑکانے کے لیے پھونک مارتی تھی، یہی وجہ ہے کہ چھپکلی خبیث ترین حیوان ہے اور حدیث کی روح سے اس کو قتل کرنے میں اجر ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو چھپکلی نے جو ہے نا وہ آگ بھڑکائی تھی پھونکے مار مار کے کہ آگ تیز ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک جو ہے نا چھپکلی کو کھانے سے بھی حرام کیا، اور اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جہاں چھپکلی نظر آئے اس کو منع کر دو، اسے مار دو، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور کبوتر تھے وہ جو اوپر سے اپنی چونچ میں پانی بھر کے لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نا اوپر سے پانی پھینکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، حالانکہ ان کے پھونکوں سے یا ان کے پانی سے کیا مطلب، ان کی چونچ میں پانی سے اس آگ میں تھوڑی بجھ جاتا جو اتنی بہت ایک وسیع حد تک آگ تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا کہ کتنی کوانٹٹی میں کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کس کوالٹی سے ہو رہا ہے، کس نیت سے ہو رہا ہے، خالصتاً کس لیے ہو رہا ہے۔ تو خالص کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کبوتر بھی پتا تھا کہ میری چونچ میں پانی بھرنے سے اس آگ کے اوپر کیا ہونا ہے، کچھ نہیں ہونا، لیکن اس نے اپنی کوشش کی،
اس نے کہا کہ میں کم از کم میرا نام ان کے میں لکھا جائے گا جو اس آگ کو بجھانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی کبوتر کی. اور جس نے حالانکہ ہونا تو کچھ بھی نہیں تھا، چھپکلی کی جو پھونک سے بھی کون سی آگ بجھ جانی تھی یا کون سی آگ تیز ہو جانی تھی، ہونا تو کچھ نہیں تھا. لیکن چھپکلی نے پھونک ماری آگ کو بڑھانے کے لیے کہ آگ بڑھ جائے، آگ تیز ہو جائے. تو قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مارنے کا حکم دیا کہ جہاں ملے اس کو مار دو، اور اس پہ اجر بھی لکھا، اس میں نیکی بھی ہے، ثواب بھی ہے. اور اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا حقارت پیدا کرتی کہ لوگ قیامت تک چھپکلی کو نہ کوئی انسان اچھا نہیں سمجھتا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے چھپکلی کا بھی اور کبوتر کا بھی، کہ کبوتر دیکھیں ہم دیکھتے ہیں اکثر ہزاروں پر ہوتے ہیں اور اچھی جگہوں پر مطلب کہ ہوتے ہیں. مطلب اچھی جگہوں سے مراد ہے کہ مدینے کے اوپر بھی، مدینے کا جو سبز گنبد ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جو ہے اس کے اوپر بھی کبوتر ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کو بڑا اعزاز دیا ہے کبوتروں کو، اور بڑا ہی جو ہے نا کبوتروں کے دلوں میں، کبوتر ہمارے دلوں میں کبوتروں کی محبت پیدا کی ہے. تو ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم عمل کریں، چھوٹا یا بڑا یہ نہ دیکھیں، ہم اپنی نیت دیکھیں کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں. کیونکہ ہم ہرگز پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کر جائیں کہ جو ہمارے لیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے خالص ہو. ایسی نیت سے کریں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے. جیسے کہ اللہ نے کبوتروں کی کے پانی کو قبول کیا، جب سے ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت دیکھی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اعمال کی نیت دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے کہا ہے کہ ہمارا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کا موقع دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے جو نے قربانیاں دی ان سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو پر عمل کریں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت کو زندہ کر دے، اور ہمیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو ہے کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے. اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جب ہم قیامت کے دن ان سے ملے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سامنے سرخرو کرے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.